نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت پیار بھری باتیں آپ اور ہم سن رہے تھے۔ مزید اس پر گفتگو کو بڑھاتے ہوئے، کیونکہ معراج یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ایسی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، علماء خطباء تعریف کرنے والے تعریف کرتے کرتے ہوئے ختم ہو گئے، لیکن آقا کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ ہم سب ایک بیان کرنے کی حیثیت سے، دوسرے سننے کی حیثیت سے سب شریک ہیں، اور انشاءاللہ سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ ایک تو بات آپ نے سنی کہ سبحان اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اگر کوئی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ کوئی یہ شک کرے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، آج بھی ایک دوست نے کہا کہ کچھ مسلک کے لوگ انہوں نے ہمیں میسج کیے تھے کہ حضور معراج پر نہیں گئے، اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ تو قرآن پاک میں ان باتوں کے آنے کا مقصد یہ ہے، 15ویں پارے میں معراج کا ذکر ہے، پھر 27ویں پارے میں معراج کا ذکر ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں پارے میں معراج کا ذکر دینے کا مقصد ہے کہ آدھی رات تھی، آدھی رات تھی، یعنی قرآن کے آدھے حصے میں ذکر دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدھی رات تھی، اور 27ویں پارے میں ذکر دینے کا یہ مقصد ہے کہ 27ویں کی رات تھی۔ نہیں تو اللہ چاہتا ایک ہی صورت میں پورا واقعہ بیان فرما دیتا، اس کو کون روکتا؟ وہ تو مالک ہے، وہ خالق ہے۔ لیکن یہ سب نقطے، یہ سب باتیں صوفیاء نے، بزرگان دین نے، علماء نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ اس سبحان اللہ یا سبحان الذی کہنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے سب کاموں میں عاجز پڑ جاؤ گے، کوئی بھی کام کرنے کے لحاظ سے کام شروع کرو گے، پائے تکمیل تک پہنچا سکو نہ پہنچا سکو، تم عاجز ہو، بندے ہو، کام نامکمل کر کے چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن میں خدا کی ذات ایسی ہوں کہ ہر عیب سے پاک ہوں۔ جس کام کو کرنا چاہوں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس میں کن کا ارادہ کرتا ہوں، میں کن بولتا ہوں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز کو سکوت تھا، کوئی چیز چل نہیں رہی تھی۔ حضور معراج پر گئے، حضرت ام ہانی یعنی کعبۃ اللہ شریف میں سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس تک۔ اس میں راستے میں کئی جگہ پر آپ نے نماز بھی پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، کوہ طور پر، مدینہ طیبہ میں، ان جگہوں پر نمازیں بھی پڑھی، اور بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت بھی کرائی۔ پھر آسمانوں کا سیر کیا، پھر بیت المعمور میں فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، دنیا پر حضور انسانوں کو نماز پڑھاتے ہیں، آج یہاں تشریف لے کر آئے ہیں جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کے بالکل برابر میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یا اللہ، آقا آ گئے ہیں تو آج ہماری بھی امامت ہو جائے، ہم بھی حضور کے مقتدی بن جائے۔ تو ان کو نماز پڑھائی، جنت کا سیر کیا، دوزخ کو دیکھا، سب چیزیں دیکھی۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، یعنی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، میری ذات پاک ہے۔
ایک بات یہ ہے، دوسری بات کیا ہے، صوفیہ اور ایک بات اور بتاتے ہیں کہ جب انسان دھولا بنتا ہے تو اس کا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا دادی اور رشتہ دار، کوئی خالہ کوئی کچھ، پھر اس کو سجاتے ہیں، پھر سارا باندھتے ہیں، پھر اس کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن اب کائنات میں حضور کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں، تو میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا والے اگر آپ کو مبارکباد دیں یا مبارکباد کہیں یا اچھا کہیں یا کچھ کہیں، سبحان اللہ کہیں، کوئی کہے نہ کہے، میں نے آپ کو دھولا بنایا، میں خود کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. میرے محبوب دھولا بن گئے، معراج کے دھولا بنے. ایک تو مقصد یہ ہے کہ میں بے عیب ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، معراج کرانا اپنے محبوب کو. دوسرا یہ ہے کہ جب معراج کر کے آپ معراج کے دھولا بن کے واپس جاؤ تو لوگ کیوں سبحان اللہ کہیں؟ آپ کے والد نہیں، آپ کی امی جان نہیں، آپ کے دادا نہیں، دادی نہیں اور رشتہ دار نہیں، وہ آ کے آپ کو کیوں سبحان اللہ کہیں؟ میں خود خدا کہتا ہوں سبحان اللہ. میرے محبوب دلہا بن گئے ہیں سبحان اللہ. یہ باتیں. اور ایک بات جو ابھی آپ نے سنی کہ حضور 50 نمازیں لائے اور حضور کو علم غیب ہوتا، تو ہم اللہ کے علم غیب پر ہم اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہی والا اعتراض یوں سمجھو کہ انہی کا جوتا انہی کے منہ پہ ہمیں مارنا ہے کہ بھئی یہ تم اعتراض حضور کی ذات پر نہیں کر رہے، کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو پھر 50 نمازیں نہیں لیتے اور 5 لے لیتے، بلکہ یہ اعتراض تم خود خدا کی ذات پر کر رہے ہو کہ خدا عالم الغیب ہے، وہ نہیں دیتا. یہ تمہارا اعتراض حضور کی ذات پر نہیں، لیکن تم یہ سوچو کہ تم یہ اعتراض کر کس پر رہے ہو. اس کے باوجود یہ تمہارے اعتراض اپنی جگہ پر، ہم ان کو کھڈے میں ڈالتے ہیں. جب حضور 5 لے کر واپس آئے تو آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا الہ العالمین مجھے 5 دی ہیں، وہاں 50 لکھی ہوئی، اس کو تو نہیں مٹایا. اللہ نے فرمایا حبیب دی 5 ہیں، ثواب 50 کا ہوگا، اس لیے اس کو بھی وہی رہنے دیا ہے. میں نے اپنی بات بھی رکھی ہے اور تیری بات بھی رکھی. تو معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضور کو علم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی، اور قرآن نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قوسین انگلش میں ہم بریکٹ کو کہتے ہیں، بریکٹ ایسے جی، بریکٹ کو ہم قوسین کہتے ہیں. بریکٹ کو عربی میں قوسین کہا جاتا ہے، قوسین کمان کو بھی کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بھون ہیں اس کو بھی قوسین کہتے ہیں. یہ بھی ایسے گول ہیں، ان کو بھی قوسین کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے یہ قوسین آپس میں قریب ہیں، یہ قوسین جیسے آپس میں بھون جیسے آپس میں قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جو قوسین ہیں ان سے بھی بالکل قریب ہو گئے. کتنا قریب ہو گئے مجھے کہنے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے، لیکن حضور کی حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، میں دیدار کر رہا تھا، تو فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک دست قدرت، اپنا ہاتھ مبارک جس کو ہم دست قدرت کہتے ہیں، وہ میری پشت پر رکھا. بھئی جب دوست دو ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بس اسی بات کو یہیں پر رہنے دے. آپ نے فرمایا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اپنا مبارک ہاتھ میرے پشت پر رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدًا بَيْنَ صَدَيَّ، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمین کا جتنا علم تھا وہ میرے سینے میں. اللہ تبارک و تعالی، اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ جب خدا ہی نہ تجھ سے چھپا تو پھر اور کیا غیب ہے جو تجھ سے چھپے گا. اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب اللہ نے تمہیں وہ علم دیا ہے، وَعَلَّمَكَ وہ علم دیا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو تو نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تجھ پر سب سے بڑا ہے.
جب اللہ کا فضل بھی بڑا ہو، علم سکھانے والی بھی خدا کی ذات ہو. آج کل کے ہم استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا پورا علم جتنا بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے کوشش کریں کہ اپنے سامنے شاگردوں کو منتقل کر دیں. تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک استاد دنیا کا یہ چاہتا ہے کہ میں پورا علم اپنے شاگرد کو منتقل کر دوں، تو وہ خالق کائنات جس نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ کی ذات وہ ہے، رحمان کی ذات وہ ہے جس نے الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اپنے حبیب کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسے بیان بھی سکھا دیا. جس کا استاد خدا ہو اس کے علم کا کیا ٹھکانا. تو میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں، ہمیں ہمیشہ عقیدہ وہی رکھنا چاہیے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، محبت اجاگر ہوتی ہو، جس میں تھوڑی سی بھی آپ نفرت سمجھیں، جس میں تھوڑی سی بھی بات اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کے شان کے خلاف ہو. آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات بیکار ہے، کسی کام کی نہیں. ہمیشہ ادب کے دائرے میں ہم رہیں گے تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ